کہتے ہیں سکندر جب آب حیات پینے کے لیے گئے، یہ سب بکواس ہے، کہیں آب حیات نہیں ہے. یعنی وہ پانی کہ اگر اس کا ایک گھونٹ پی لو پھر موت نہیں آئے گی زندگی پر، یہ سب بکواس ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، لہذا موت تو آئے گی. اچھا ایسا چلو موت نہیں ہے، قیامت تک موت نہیں آئی، قیامت کے دن موت آئی، یہ بھی بکواس ہے. ایسا ایک ہی بندہ ہے شیطان، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم یبعثون تک مہلت دی اور کسی کو مہلت نہیں دی، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا یہ آب حیات کا جو محاورہ ہے ایک ہے، بات چلتی ہے. تو جب اس نے آب حیات پینے کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو آب حیات ہے اندھیرے میں، وہ پوری دنیا اندھیری ہے. اب اندھیرے میں آنکھ بند کر کے اندھیرے میں جائے گا، جانے میں تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن جہاں آب حیات مل گیا اور پی لیا پھر واپس لوٹ کر اسی جگہ باہر روشنی میں نکلے تو یہ تو بہت مشکل ہے. تو اس لیے سکندر نے فوج کو ایک جگہ ٹھہرا دیا، ایک بڑی فوج لے کر چل رہا تھا، ایک جگہ ٹھہرا دیا اور یہ کہا کہ 40 آدمی چلیں، جوان، کوئی بوڑھا ساتھ میں نہ چلے. اب وہ انتخاب ہوا، وہ 40 آدمیوں کی لسٹ بنی، اس میں ایک جوان کی لسٹ بنی، اس کے ساتھ اس کا باپ تھا بہت بوڑھا، یہ گھر میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اس زمانے میں لڑائی میں جاتے تھے تو باپ کو لے کر جاتے تھے، ماں کو لے کر جاتے تھے، دیکھ بھال خدمت کریں گے اور میدان جنگ میں کوئی نہیں مارے گا اسے، اس وقت کا قانون تھا. تو اب بہت پریشان کہ ابا کو تو لے نہیں جا سکتا، بوڑھے کو نہیں لے آ سکتے اور اس کا نام آیا ہے، جانا ضروری ہے. تو ایک دن پریشان دیکھ کر ابا نے پوچھا کہ بھئی تو پریشان کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ میرے ساتھ آب حیات پینے کے لیے اندھیرے میں چلنا ہے اور بوڑھا نہیں آنا چاہیے، جوان ہی جوان ہونے چاہیے. اب آپ کا میں کیا کروں؟ تو باپ نے کہا تو ایسا کہ ایک لکڑی کا بکس بنا اور اس میں مجھے بٹھا دے، لٹا دے اور اپنے سامان میں بکس لے چل. سامان تو لے جا سکتے ہیں جتنا بھی لے جانا ہو، وہ بادشاہ کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس نے ایسا ہی کیا، ایک لکڑی کا بڑا بکس بنایا، بابا کو اسے بٹھا دیا، لٹا دیا اور وہ بکس سامان کے ساتھ چلا. رات میں بابا کو نکالتا تھا، خدمت کرتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا. ایک جگہ جا کر کے رک گئے، وہ 40 آدمی بادشاہ سکندر کے ساتھ ایک جگہ جا کر رک گئے. تو رات کو جب ابا کو نکالتا تھا تو ابا پوچھتا تھا کہ بھئی تم لوگ کئی دن سے یہیں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو، آگے کیوں سفر نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ ابا پریشانی یہ ہے کہ آگے اب اندھیرے میں داخل ہونا ہے اور اندھیرے میں ہم آب حیات ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے، اندھیرے میں کیسے پتہ چلے گا؟ خضر ساتھ میں ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے خضر، وہ ساتھ میں ہے. یہی وہ خضر تھے جن سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. اور یہ جو خضر ہیں یہ انسان نہیں ہے، زمینی فرشتے ہیں. زمینی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تکوینیات کا علم دیا ہے، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ آب حیات چشمہ کون سا ہے. سکندر کو 40 آدمیوں کو تو کیا پتا چلے گا، وہ تو انسان ہے، ان کو نہیں پتا چلے گا. وہ خضر ساتھ میں وہ بتائیں گے کہ یہ آب حیات پی لے. تو اندھیرے میں آب حیات کا پتا کیسے چلے گا؟ آدمی راہبر ہے، گائیڈ ہے، وہ بتلائے گا کہ یہ آب حیات ہے. یہ سب بکواس ہے. تو اب اندھیرے میں گھسنا ہے،
یہ اندھیرے میں وہ آب حیات جب بتانا ہوگا، چشمہ آئے گا، تب وہ فرشتہ ظاہر ہوگا، خضر ظاہر ہوگا اور وہ بتائے گا کہ یہ آب حیات ابھی لے، پھر وہ اطلاع کر کے پلا کر کے وہ تو گیا، آب حیات پلا کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو خضر ملے تھے وہ بھی تین واقعات کے بعد میں گئے۔ اب ہم لوٹ کر کے اسی جگہ آنا ہے، کیونکہ باقی لشکر تو یہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو یہاں کیسے آئیں گے؟ اس میں مشورے ہو رہے ہیں۔ اب کوئی بات کسی کی سمجھ میں آتی نہیں کہ کیسے لوٹ کر آئیں گے۔ تو باپ نے بتایا، ارے بہت آسان ہے اس کا طریقہ، تم ایسا کرو، ایک گھوڑی لاؤ جو بالکل گابھن ہو اور بیاہنے والی ہو، وہ گھوڑی لاؤ ایسی، پھر ایسی گھوڑی لا کر جب اس کا بچہ پیدا ہو، بچہ جنے، تو فوراً اس کے چہرے کے، اس کے منہ کے سامنے اس کو ذبح کر دو، بچے کو، اور بچے کو ذبح کر کے وہیں زمین میں گاڑ دو۔ پھر اس گھوڑی کو لے کر اندھیرے میں جاؤ، جب تمہیں واپس لوٹنا ہو تو اس گھوڑی کو آگے کر دیجئے، وہ گھوڑی یہیں لا کر کھڑا کرے گی۔ صبح میٹنگ بیٹھی تو اس نوجوان نے یہ تدبیر پیش کی، تو سکندر نے کہا تیرے ساتھ کوئی بڈھا ہے، بتا کون ہے؟ اس نے کہا تیرے ساتھ کوئی بڈھا ہے۔ پہلے بہت انکار کیا اس نے کہا کوئی حرج نہیں، بتا میں تیری جان بخشتا ہوں۔ تب بتایا اس نے کہ میں اپنے ابا کو لایا ہوں اور ان کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، اس لیے لایا ہوں۔ بہرحال انہوں نے یہی کیا اور یہی کر کے اندھیرے میں گھسے۔ پھر جب آب حیات چشمہ آ گیا تو خضر بھی آ گئے، وہ زمینی فرشتے ہیں، جب چاہے جہاں چاہے آ جائے، وہ آ گئے اور انہوں نے کہتے تھوڑا سا گلاس بھرا اور تھوڑا سا گھونٹ تو خود پیا اور پھر سکندر کو دیا کہ لے پی، تو سکندر کا ہاتھ ہلا اور گر پڑا اور سکندر کو پانی نہیں ملا اور فرشتہ غائب۔ اب نظر تو چشمہ آ نہیں رہا تو انہوں نے کہاں سے بھرا تھا، نظر تو چشمہ آ نہیں رہا اور فرشتہ تو غائب ہوا، جس نے گلاس بھر کے دیا تو غائب ہو گیا اس پر، وہ تو فرشتہ ہے۔ اور فرشتوں کی زندگی قیامت تک ہے، ہر فرشتہ قیامت تک زندہ ہے۔ قیامت پر زمینی فرشتوں کی موت آئے گی، آسمانی فرشتوں کی موت آئے گی نہیں آئے گی، وہ مسئلہ بڑا اختلافی۔ پہلا زمینی فرشتے قیامت کے دن سور پھونکے گا تو مریں گے، ابلیس کو بھی اس وقت تک مہلت دی گئی، اور جب وہ قیامت کا دن شروع ہوگا سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی مرے گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ خضر نے آب حیات پی لیا اس لیے وہ ہمیشہ زندہ ہے، ایسا نہیں ہے، وہ زمینی فرشتے ہیں اور زمینی فرشتوں کی تو زندگی قیامت تک ہے۔ اور انہوں نے گلاس بھر کر کے دیا تھا، بکواس گلاس بھر کر کے دیا تھا، وہ ان کا ہاتھ ہلا اور وہ گلاس گر پڑا اور وہ سکندر پی نہیں سکا اور وہ غائب ہو گئے۔ بھی چلو گھر چلو واپس، گھوڑی کو آگے کر دیا، وہ گھوڑی لے کر جا رہی ہے اور سب لوگ 40 آدمی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ درمیان میں راستے میں گھوڑوں پر بیٹھ کر چل رہے تھے اور نیچے کچھ چمک رہا ہے، وہ چمک رہا جب 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 تو آواز آئی، جو لے گا وہ بھی پچھتائے گا، نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ تو بعض لوگوں نے سوچا کہ جب دونوں صورتوں میں پچھتانا ہے تو کیوں لے، تو نہیں لیا انہوں نے۔ اور بعض نے سوچا کہ بھئی دونوں صورتوں میں پچھتانا ہے تو لے لے، کیا حرج ہے۔ تو گھوڑے پر بیٹھ کر نیچے ہاتھ ڈالا تو نیچے کنکر آئے ہاتھ میں، تو لے کر خرجی میں بھرے۔ گھوڑے پر ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں کھانا وانا رکھتے ہیں، خرجی کہتے ہیں، تو نیچے جھک کر کے ہاتھ مارا تو کنکر آئے تو خرجی میں بھرے، دونوں بھر دیے، تھوڑے بہت بھر لیے۔ جب اندھیرے سے باہر آئے تو دیکھا کہ نہایت قیمتی ہیرے ہیں، تو جنہوں نے نہیں لیا تھا انہوں نے کہا افسوس ہم نے نہیں لیا ہے،
اور جنہوں نے لیا تھا انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم نے خرجیاں خالی رکھی، پوری بھر لیتے تو اچھا ہوتا۔ یہ سب وہی بکواس ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ پہلے